بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 40 ہے، جس کا عنوان ہے مسلمانوں کے سائنسی تحقیق میں پسماندگی کے اسباب، کہ مسلمان سائنسی تحقیق میں پیچھے کیوں رہ گئے، اس کی وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حیاتیات کے موضوع پر گفتگو کی تھی کہ حیاتیات میں مسلمانوں کی کیا خدمات نہیں ہیں، مسلمانوں نے اس موضوع پر کون کون سی کتب تالیف کی ہیں، تفصیل سے ہم نے اس بارے میں پڑھ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے ایک تمہیدی بات کریں گے اور اس میں کچھ ابتدائی باتیں جو اسباب سے متعلق ہیں وہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اسباب پر باقاعدہ گفتگو کریں گے، جن میں مختلف اسباب کو ہم دیکھیں گے، جیسا کہ ایک سبب ہے قرآن و سنت سے روگردانی کرنا، ایسے ہی ایک سبب ہے آپس میں لڑائیاں کرنا، یعنی مسلمان آپس میں لڑائیوں میں مشغول ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے ان کا سائنسی تحقیق میں پیچھے رہ جانے کا۔ ایسے ہی مسلمانوں میں تربیت کی کمی، علمی ورثے کی منتقلی، حادثات، روپے پیسے کی کمی، سائنسی طریقہ کار سے انحراف، یہ کچھ اسباب ہیں۔ انشاءاللہ ان پر ہم تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں تمہید۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ خوب غور و فکر کرو، اور یہ غور و فکر کرنے کی، تحقیق کرنے کی اللہ رب العزت نے قرآن میں دعوت دی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف قسم کے الفاظ کے ذریعے دعوت دی ہے۔ افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا تتفکرون، اس طریقے سے مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اور ایک وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں نے اس غور و فکر پر عمل کیا اور قرآن کی اس دعوت کو قبول کیا اور انہوں نے خوب غور و فکر کیا، تو وہی دور جو ہے مسلمانوں کا عہد عروج ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے عروج حاصل کیا، علوم کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے، سائنس کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے، اور دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیا جائے، اخروی لحاظ سے دیکھ لیا جائے، ہر لحاظ سے اس وقت مسلمانوں کا عروج تھا۔ اور صرف عروج ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی، یورپ والوں نے بھی مسلمانوں سے استفادہ کیا، ان کی کتابوں سے استفادہ کیا، ان کے سائنسی تجربات سے، ان کے طبی تجربات سے یورپ والوں نے، غیر مسلموں نے استفادہ کیا۔ تو یہ ان کا عہد عروج تھا، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے اوپر عمل کیا، قرآن کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ جو قوم عروج پر ہوتی ہے، اگر وہ کچھ کوتاہیاں کرنا شروع کر دے، اس میں غیر اخلاقی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں اور ان کے اوصاف میں کمی ہونے لگ جائے اور وہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں، تو پھر ایسی قوم، ایسے مذہب کو زوال بھی آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ اصول ہے کہ ہر قوم اور ہر مذہب میں عروج و زوال آتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی قوم کو عروج ہے تو ہمیشہ اس کو عروج رہے گا، یا ایسا بھی نہیں کہ کسی قوم کو زوال ہے تو ہمیشہ وہ زوال میں رہے گی، نہیں، زوال میں ہے تو وہ کوشش سے عروج پہ جا سکتی ہے، اور اگر کوئی قوم عروج پر ہے تو وہ اپنی سستی سے، اپنی کاہلی سے، اپنی فضول رسموں سے، اپنے اخلاقیات کی میں کمی ہونے کی وجہ سے وہ زوال میں بھی جا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمان کچھ اسباب کی وجہ سے زوال میں چلے گئے، عروج سے ان کو زوال آ گیا۔ تو اسباب کیا تھے، کن وجوہات کی وجہ سے انہوں نے سائنس کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ سائنس میں عروج پر تھے، طب میں وہ ماہر تھے، طبیعات میں وہ ماہر تھے، علم کیمیا میں وہ ماہر تھے۔ ہم پیچھے ہر موضوع پر گفتگو کر کے آ چکے ہیں کہ ہر چیز میں ان کی مہارت، ان کے کارنامے اور ان کی بڑی بڑی خدمات کو ہم نے دیکھ لیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اس عروج سے زوال میں آ گئے ہیں؟ تو اس کی وجوہات آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو چند وجوہات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں جو اسباب ہیں امت کے زوال کے سائنسی تحقیقات میں۔ تو سب سے پہلا سبب جو زوال کا مسلمانوں کو پیش ہے وہ ہے
قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرنا، یعنی ان سے پیچھے ہٹنا، یہ امت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن اور سنت کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب غیر مہذب تھے، غیر تعلیم یافتہ تھے، بالکل ان کے اندر تہذیب و تعلیم نہیں تھی، بالکل زوال کی چکی میں وہ پس رہے تھے، تو وہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر بام عروج کو پہنچ گئے۔ انہوں نے عروج حاصل کر لیا تھا اسی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ لیکن آج کل ہم مسلمان انہی تعلیمات سے دور رہ کر زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان تعلیمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے، ہم عیش و عشرت اور توہم پرستی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم آج سائنسی میدان میں بالکل زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہر طرف مسلمان جو ہیں وہ زبوں حالی کا شکار ہیں، مصیبت زدہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ ہم ہر روز اخبارات میں اور نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی مظالم کی داستانیں پڑھتے رہتے ہیں، کہیں فلسطین ہے، کہیں قبرص ہے، کہیں شام ہے، کہیں افغانستان ہے، مختلف دنیا کے حصوں میں مسلمان ہی ظلم کا شکار بنا بیٹھا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ سائنسی میدان میں پیچھے رہنے کی ایک وجہ یہ قرآن و سنت سے روگردانی کرنا ہے۔ ایسے ہی دوسرا سبب جو مسلمانوں کے سائنسی تحقیق میں پیچھے رہ جانے کا ہے وہ ہے آپس میں لڑائیاں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو غیر مسلم جب کسی بھی مسلمان ملک پر یا مسلمان علاقے پر حملہ کرتے ہیں تو دوسرے مسلمان یا تو بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا بعض اوقات یہاں تک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے غیر مسلموں کے اتحادی بن جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بے شرمی کی انتہا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف غیر مسلموں کے اتحادی بن بیٹھے ہیں، اور ایسے ہی آج تک ہمیں ان کارناموں سے شرم تک محسوس نہیں ہوتی کہ اہل مغرب جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، وہ مسلمانوں پر رعب اور دبدبہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت اور ہمدردی ختم کر دی ہے۔ ہمارے دلوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے مسلمانوں کے لیے ہی محبت اور ہمدردی کا درس جو اسلام دیتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلام تو بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم سائنسی ترقی میں یا دوسری دنیاوی ترقیات میں، مادی ترقی میں پیچھے رہیں؟ تو یہی وجوہات ہیں، یہی لڑائی جھگڑے ہیں آپس کے، جن کی وجہ سے ہم دوسروں کے پٹھو بنے ہوئے ہیں اور سائنسی ترقی میں ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں میں سائنسی علوم پر تحقیق کی کمی کا ایک اور سبب ہے ان میں تربیت کی کمی۔ چونکہ مسلمان جتنے بھی تقریباً ممالک ہیں، سب کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے، لیکن ہمارے اندر اور مسلمانوں کے اندر جو کمی ہے وہ اخلاقیات کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، کہ جب ہمارے پاس وسائل ہر قسم کے موجود ہیں تو ہم ان کا صحیح استعمال کریں۔ تو صحیح استعمال کرنا اخلاقیات کہلاتا ہے، تو تربیت کہلاتا ہے۔ تو ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے۔ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں وہ سارا دن، ساری رات عیش و عشرت میں مبتلا رہتے ہیں اور ایسے ایسے کاموں میں مصروف رہتے ہیں کہ سنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ لیکن اگر انہی حکمرانوں کی تربیت ہو، ان میں یہ تربیت کی کمی نہ ہو، تو پھر یہ بھی برابر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے برابر آنے شروع کر دیں، ان کے برابر کی سوچ رکھنا شروع کر دیں۔ تو اس طریقے سے یہ مسلمانوں میں تربیت کی کمی ہے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے ہی عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر جو وسائل ان کے پاس ہیں ان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، فضول خرچی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے یا ہم ایز اے امت مسلمہ ہمارے وسائل ضائع ہو رہے ہیں۔ تو اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی، وہ وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے رہتے ہیں، عیش و عشرت والی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو یہی ایک وجہ ہے کہ پھر وہ لوگ اور مسلمان سائنس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو عدم توجہ کی ایک وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں تربیت کی کمی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی سائنسی تحقیقات میں
پیچھے رہ جانے کی ایک وجہ علمی ورثے کی منتقلی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جتنا بھی علمی ورثہ تھا کتابوں کی شکل میں اور کتب خانوں کی شکل میں، وہ سارا کا سارا یورپ منتقل ہو گیا، اور یورپیوں نے اور غیر مسلموں نے اسے استفادہ کیا، چونکہ ان کا طریقہ کار ہی یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے اور فتح حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ کتابوں پر قابض ہوتے تھے، پھر ان کتابوں کو یا تو دریاؤں کی نظر کر دیتے تھے یا آگ کی نظر کر دیتے تھے، اور کچھ لوگ ان کو اپنے پاس حفاظت کے ساتھ اپنے ملک لے جاتے تھے اور ان سے مستفید ہوتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے کتب خانوں میں مسلمان مصنفین کی بہت سی کتابیں موجود ہیں اور وہ ان سے مستفید ہو رہے ہیں، انہوں نے ان کتابوں کا اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کر لیا ہے اور ان سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کو اپنے سلیبس میں اپنے نصابوں میں شامل کر لیا ہے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو وہ کتابیں وہ پڑھا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جی ہم نے اپنوں کی کتابوں سے ہی فائدہ نہیں اٹھایا، اپنوں کی کتابوں سے ہم مستفید نہیں ہوئے، اور ہم نے ان کو علمی ورثہ نہیں سمجھا مسلمان کا اور مسلمان نسل کا، اور ہم ان سے مستفید آج نہیں ہو رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اپنوں کے علمی ورثے کو، علمی ذخیرے کو چھوڑ کر غیروں کے محتاج بن بیٹھے ہیں۔ تو ایک وجہ علمی ورثے کی منتقلی ہے کہ ان کا علمی ورثہ ہم نے محفوظ نہیں کیا، وہ غیروں نے محفوظ کر لیا، اس وجہ سے بھی ہم پیچھے رہ گئے۔ تو مسلمانوں کا سائنسی زوال جو ہے اس کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب حادثات کا ہونا بھی ہے۔ تو جب بھی کوئی تاریخی حادثہ پیش آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ تہذیبوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور مسلمانوں کے سائنسی زوال کی اصل وجہ سیاسی اور عمرانی حادثات ہیں۔ یہ وہ حادثات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تہذیب کو ہلا کر رکھ دیا تھا یا بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا، جیسے چنگیز خان کا حملہ، ہلاکو خان کا حملہ۔ ان حملوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے جو کتب خانے تھے ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا تھا، کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا، کتابوں کو دریا اور سمندر کے نظر کر دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کی نسل کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اس طرح کے جو حادثات ہیں، وہ حادثات جو مسلمانوں کے اوپر رونما ہوئے تھے، ان کی وجہ سے بھی مسلمان اپنی سائنسی ترقی میں، سائنسی تحقیقات میں پیچھے رہ گئے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے مسلمان ترقی یافتہ اور عروج پر تھے، سائنسی لحاظ سے، طبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے مسلمانوں کو عروج ملا ہوا تھا۔ لیکن جب ان کا یہ علمی ورثہ تباہ ہو گیا، ان پر حملے کیے گئے مختلف طرف سے، تو پھر انہوں نے پیچھے ہی رہنا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی بنی ہے۔ تو باقی کچھ اور اسباب ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اسی سبق کا حصہ دوم پڑھیں گے، باقی اسباب کا ہم جائزہ لیں گے۔ لہٰذا آج کے ہماری سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے ایک تمہیدی بات پڑھی ہے، اور جس سے ہم نے مسلمانوں کا رویہ دیکھا ہے اور مسلمانوں کا عروج دیکھا ہے کہ مسلمان کس طریقے سے بام عروج پر پہنچ گئے تھے، اور پھر ہم نے اسباب پڑھے ہیں کہ پھر اس عروج سے مسلمانوں کو زوال کیسے آیا، اور مسلمان آج زوال پذیر کیوں ہیں، اور بالخصوص سائنسی ترقی میں، سائنسی تحقیقات میں پیچھے کیوں رہ گئے ہیں۔ تو کچھ اسباب پر ہم نے روشنی ڈالی ہے، جن میں سے ایک سبب قرآن و سنت سے روگردانی کرنا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اس سے انحراف کیا، اس لیے مسلمان پیچھے رہ گئے۔ ایسے ہی ایک اور وجہ، ایک اور سبب اس کا یہ بھی ہے کہ آپس میں لڑائیاں، کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگے، دوسروں کے پٹھو بن گئے اور اپنوں کے خلاف دوسروں کے اتحادی بن بیٹھے۔ یہ بھی ایک سبب ہے مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کا۔ ایسے ہی مسلمانوں کی تربیت میں کمی، مسلمان عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، مسلمانوں کی تربیت میں کمی ہے، اخلاقیات میں کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ علمی ورثے کی منتقلی، غیروں نے تو علمی ورثے سے مسلمانوں کے سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن اپنوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ ورثہ یورپ منتقل ہو گیا، لیکن مسلمانوں نے اس کو نہیں لیا۔ ایسے ہی جو حادثات رونما ہوتے ہیں تو وہ حادثات مسلمانوں کے اوپر رونما ہوئے، جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں سائنسی فکر و تحقیق کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ تو یہ کچھ زوال کے اسباب ابھی ہم نے پڑھے ہیں، کچھ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھ لیں گے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے موجودہ سائنسی انحطاط کے اسباب پر تبصرہ کریں تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں، بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھ لیں گے۔ تو اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے سائنسی تحقیق میں پسماندگی کے
بقیہ اسباب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، یا اسی سبق کا حصہ دوم وہ سبق ہوگا، سبق نمبر 40۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔